الرحمن الرحیم۔ نیت کی حقیقت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا اعتبار نیت ہی پر ہے۔ مسلمان اچھے کام کرتا ہے، بری نیت تو نہیں ہوتی، لیکن کوئی نیت بھی نہیں ہوتی۔ وضو کیا، اچھا کام کیا، لیکن بے نیت کیا۔ اگر اسی کے اندر یہ نیت کر لے کہ میرے جسم کے اعضاء دھل رہے ہیں، پاکیزہ ہو کر اللہ کے دربار کا حق ہے کہ میں پاک صاف ہو کے اللہ کے دربار میں جاؤں، سبحان اللہ، اس نیت کے بدولت اس عمل کا اسے نور مل جائے گا، عمل کا نور مل جائے گا۔ تو اچھے اعمال میں عام طور پہ مسلمان بری نیت تو نہیں کرتا، لیکن کوئی نیت بھی نہیں کرتا۔ بد نیت تو نہیں ہوتی، لیکن بے نیت ہوتا ہے، بے نیت ہوتا ہے۔ تو جب کوئی چیز بے نیت ہو تو وہ عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ جب کوئی اچھا کام بے نیت ہو وہ عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت بنانے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، پھر وہ عبادت بنتی، پھر وہ عبادت بنتی۔ یہاں تک کہ اگر ایک مسلمان سے مسکرا کے ملتا ہے خندہ پیشانی سے، نیت سے ہی کر لیتا ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ تو اچھے کاموں میں اگر نیت ٹھیک ہو جائے تو عبادت بن جاتی، ورنہ وہ عادت رہتی ہے۔ تو نیت کی حقیقت دل کا ایسا چیز کی طرف ابھرنا جس کو اپنے غرض اور نفع کے موافق سمجھتا ہے، نیت کہتے ہیں۔ اس کے معنی ارادہ اور قصد کے ہیں، جس سے کسی کام پر قدرت پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہر کام کے لیے پہلے معلومات ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ چیز عمل کا آدمی ارادہ کرتا ہے۔ تو جب بھی کام شروع کرے تو شروع ہی میں ایک بار نیت کر لینا چاہیے، کیوں کر رہا۔ اگر ہر بار نیت کی ضرورت ہو تو کوئی فعل اختیاری نہ ہو سکے گا۔ دیکھیے مسجد کی طرف نماز کی نیت سے چلنا باعث ثواب ہے، مگر ہر قدم پر نیت کرنا یہ ضروری نہیں۔ بس ایک مرتبہ گھر سے نکلا، نیت کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے گھر جا رہا ہوں نماز کی۔ تو اب ہر قدم پہ ایک گناہ معاف ہو رہا، ایک درجہ بلند ہو رہا، سبحان اللہ۔ اور ایک یہ کہ گھر سے مسجد آ گیا، کوئی نیت نہیں کی، آ تو پھر بھی گیا، لیکن اتنے بڑے اجر و ثواب سے معروم ہو گیا۔ عادت کے انداز میں آیا، غفلت کے انداز میں آیا۔ اسے جب غفلت کے انداز میں آتا ہے تو بد نظری بھی کرتا ہے، لغویات بھی بولتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتا ہے، اور مسجد تو وہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک جب آدمی نیت کر کے آتا ہے، عبادت میں آ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں نماز کی ادائیگی کے لیے، اب یہ عبادت کی شکل میں آ رہا، پھر احتیاط کرتا ہے۔ تو فرمائے شروع میں نیت کر لینا ہی کافی ہے۔ اپنی طرف سے صرف اللہ کے تقرب اور رضا کا ارادہ رکھنا، مخلوق کی خوشنودی اور رضامندی یا اپنی کسی نفسانی خواہش کو نہ ملنے دینا، اس کا نام اخلاص ہے۔ اب نیت میں خلوص ہو، صرف اللہ کی رضا پیش نظر، مخلوق کی خوشنودی رضامندی نہیں، اپنی نفس اپنی خواہش پیش نظر نہ ہو۔ کیا پیش نظر ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، کوئی تعریف کرے، مذمت کرے، اچھا سمجھے، برا سمجھے۔ جو آدمی مخلوق کی رعایت، مخلوق کے چکر میں رہتا ہے نا، ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اس لیے کہ مخلوق کو تو ہر قسم کی مخلوق ہوتی ہے، سب تھوڑی تعریف کرتی ہے، سب تھوڑی تعریف کرتی ہے۔ اور کوئی اگر اس خیال میں زندگی گزارنے لگا کہ مجھے سب تعریف کریں تو سب پریشان، ہمیشہ پریشان رہے گا۔ کوئی اس چکر میں رہا کہ سب میری تعریف کریں، ہمیشہ پریشان رہے گا۔ کس نے کہہ دیا سب تعریف کریں گے؟ نبی کی سب کی تعریف نہیں کی، غلط رخ پہ چل پڑا ہے نا۔ ہاں اپنے مالک کو راضی کرنے کی فکر کرو، بس اپنا ضمیر ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو اندر سے صاف کر لو، پھر لوگ برا کریں کوئی بات نہیں،
اس میں بھی تمہاری کمائی ہوگی. لوگ مذمت کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنا معاملہ تنہائی کا، خلوت کا اپنے اللہ سے صاف رکھو، اس سے معاملہ ٹھیک رکھو. پھر لوگ کچھ بھی کہتے تو بڑے مطمئن رہیں گے. وغیرہ اگر یہ خیال ہے کہ لوگ میری ہر وقت تعریف کریں، یہ آدمی ہمیشہ ہی پریشان رہے گا. اس لیے کہ 10 آدمی تعریف کریں گے لیکن 11واں تو مذمت بھی کرے گا نا. ایسے بھی تو ہوں گے. تو پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہو بس، کہ وہ راضی ہو. اس میں اپنی کسی نفسانی خواہش کو نہ ملنے دیں. اخلاص کے فائدے یہ ہیں، چاہے کیسا ہی نیک کام ہوا، چاہے ذرا سا کام ہو، مگر خلوص کے ساتھ ہو، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. اس میں بڑی برکت. خلوص سے کیا ہوا چھوٹی نیکی بھی بہت بڑی نیکی، اور بغیر خلوص سے بڑی نیکی بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. خلوص. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آدمی نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے جنگل میں، اور ایک آدمی شہر میں پڑھا رہا ہے بخاری، اس کے پاس 500 آدمی اور اس کے پاس 3 بچے، وہ اخلاص سے پڑھا رہا ہے. یہاں جذبہ ہے لوگ کہیں شیخ الحدیث، ٹھیک ہے نا. تو وہ قاعدہ پڑھانے والا اللہ کے یہاں زیادہ مقبول. اخلاص. اخلاص مشکل چیز ہے بھائی. حضرت مفتی محمد زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کی جب زندگی بدلتی ہے نا تو سب سے پہلے اس کا ظاہری ڈھانچہ دینداری کا بنتا ہے. ٹوپی آ گئی، داڑھی آ گئی، پگڑی آ گئی، کچھ نمازیں ہو گئی، یہ ظاہری ڈھانچہ اس کا دین کا بنتا ہے. پھر جب ترقی ہوتی ہے اور واقعی ترقی ہوتی ہے پھر صفات آتی ہیں، امانت، دیانت، سچائی، ایثار، ہمدردی، خیر خواہی، تقوی. پھر یہ صفات آتی ہیں. فرمایا پھر جب اس میں ترقی ہوتی ہے جو چیز سب سے آخر میں آتی ہے وہ اخلاص آتا ہے. سب سے آخر میں اخلاص. کوئی چیز پیش نظر نہیں، صرف اللہ کی رضا. اور خصوصاً جب لوگ میں شہرت زیادہ ہو جائے، لوگ کو ملنا جلنا زیادہ ہو جائے، لوگوں کے تعلقات زیادہ، تو وہاں اخلاص کو بچانا اور مشکل ہو جاتا ہے. وہاں اخلاص کو بچانا اور مشکل ہوتا ہے. تو اخلاص اللہ نبی نے مانگی اللہ سے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی. کیا وہ گھر بنایا اللہ کا؟ صدیاں ہو گئی ان دونوں حضرات کو ثواب مل رہا ہے، بیت اللہ بنایا. لیکن کہ اللہ ہم نے بنا تو لیا، اب ہمارے دلوں کی نیت سے جانتے ہیں، دلوں کی نیت جانتے ہیں، اور ہماری فریاد بھی سن رہے ہیں، اب تو اسے قبول بھی فرما لے. تو اخلاص یہی ہے، عمل سے پہلے صحیح نیت کر لو اور عمل کے بعد اللہ سے قبولیت مانگ لو. انشاءاللہ اللہ اس عمل کو اخلاص والا لکھ دے گا. عمل سے پہلے نیت ٹھیک کر لو، عمل کے بعد اللہ سے قبولیت مانگو گڑ گڑا کر کہ اللہ قبول بھی فرما لے. عمل سے پہلے نیت ٹھیک کر لو، عمل کے بعد اللہ سے قبولیت ضرور مانگو، اللہ قبول بھی فرما لے. صدقہ دیا، خیرات دی، زکوٰۃ دی، نماز پڑھی، کوئی نیکی یا کام اللہ نے اس کی توفیق دی ہے، عمل سے پہلے نیت ٹھیک کر لی جائے، عمل کے بعد اللہ سے قبولیت مانگ لی جائے، اللہ قبول فرما. تو یہ دونوں عمل کرنے کی برکت سے وہ عمل محفوظ ہو جائے گا، وہ عمل محفوظ ہو جائے گا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ عمل سے پہلے نیت نہیں ہوتی، اگر کر لی جائے تو عمل کے بعد بس اوقات آدمی ریا سے اپنا عمل ضائع کر بیٹھتا، ریا سے اپنا عمل ضائع کر بیٹھتا. تو اخلاص بڑی چیز ہے. اخلاص اس سے عمل میں وزن آتا ہے، قبولیت آتی ہے. جسم کے لحاظ سے وہ عمل چھوٹا سا ہے لیکن اخلاص نے اسے بہت بڑا کر دیا، اور جسم کے لحاظ سے وہ عمل بہت بڑا ہے لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے بے قیمت ہو گیا. اخلاص ہو. فرمایا چاہے کیسے ہی نیک کام ہو، چاہے ذرا سا کام ہو، مگر خلوص کے ساتھ ہو، اس میں برکت ہوتی ہے. جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا
اسی قدر ثواب بڑھتا جائے گا۔ اسی واسطے حدیث میں آیا ہے میرا صحابی اگر نصف مد یعنی آدھا سیر اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور دوسرے لوگ احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی ان کا وہ ایک آدھا سیر بہتر ہے، کیونکہ صحابہ کی تربیت، صحابہ کی پر محنت ایسی ہوئی، انہیں اللہ نے اخلاص کا اتنا اونچا درجہ نصیب فرمایا تھا، آدھا سیر خرچ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے زیادہ بہتر، اخلاص، کوئی پیش نظر نہیں تھا ان کے۔ بلکہ ایک صحابی کو میدان جہاد سے غنیمت ملا کہ یا رسول اللہ میں نے جہاد اس لیے تھوڑی کیا ہے، میں نے تو اس لیے جہاد کیا کہ اللہ کے راستے میں قبول ہو جاؤ۔ کیا لوگ تھے، اتنا مدین کے فتح کے موقع پہ اتنا قیمتی ہیرا، بادشاہ کے تاج کا ایک ہیرا ایک صحابی کے ہاتھ میں آیا، سارا غنیمت کا مال ایک طرف اور وہ ایک موتی ایک طرف، وہ آیا اور اپنے امیر کے پاس اسے جمع کرا کے چلا گیا۔ اس نے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جس کی خاطر میں نے کیا ہے اس کو میرا نام بھی پتہ ہے۔ جس کے خاطر میں نے کیا اس کو میرا نام بھی پتہ ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اخلاص، نمایاں ہونے کا شوق نہیں ہے، نمایاں ہونے کا شوق نہیں، ہاں ایک اللہ کی ذات کے سامنے ہم نمایاں ہو جائیں، بس یہ کافی ہے، نمایاں ہونے کا شوق نہیں، اللہ کی رضا چاہیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے، وہ راضی ہو جائے۔ تو فرمایا اخلاص کی برکت سے عمل کا ثواب بڑھتا رہے گا۔ اسی واسطے حدیث میں آیا میرا صحابی اگر نصف مد یعنی آدھا سیر اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور دوسرے احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ بات یہ ہے ان حضرات کے اندر خلوص اور محبت اس قدر تھا کہ اوروں کے اندر اتنا نہیں، اسی واسطے ان کے صدقات اور حسنات بڑھتے چلے جاتے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ محض اللہ کے لیے کام کرے، مخلوق کا اس میں تعلق ہی نہ ہو۔ اس سے کم یہ ہے کہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کام کرے مگر دنیاوی غرض مطلوب نہ ہو، مطلوب صرف اللہ کی رضا ہو۔ بیوی کو راضی کر رہا ہے لیکن مقصود اللہ کی رضا، دنیا کوئی غرض نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی خیر خواہی کر رہا ہے لیکن مقصود کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ اپنے نوکر کو زکوٰۃ دے دی، وہ چھوڑ کے چلا گیا، اس کو کوسنا شروع کر دیا، ارے زکوٰۃ بھی دی اور چھوڑ کے بھی چلا گیا۔ ارے میاں تو نے اللہ کے لیے دی تھی یا اپنے چوکیدار رکھنے کے لیے دی تھی؟ ماسی کو دے دی زکوٰۃ، دوسرے دن بھاگ گئے، ابے یار زکوٰۃ بھی دی اور بھاگ بھی گئے، تو نے تو اللہ کے لیے دی تھی۔ ہاں اگر اپنے غرض کے لیے دی ہے تو میاں وہ زکوٰۃ نہیں ہوئی، اللہ کی رضا کے لیے دی۔ ڈرائیور کو گھر بنا کے دے دیا، 1 مہینے کے بعد اس نے نوکری چھوڑ دی، اف کیا حال ہوگا اس کا، پیسے بھی گئے ڈرائیور بھی گئے، بہت مشکل کام ہے۔ ہاں اللہ کی رضا، اگر اپنی غرض شامل ہو گئی میاں تو وہ فریضہ نہیں رہے گا، اپنی غرض شامل ہو گئی۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اللہ میاں کہہ رہا ہے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر یا کسی بھی انداز میں تکلیف دے کر۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، یہ ایسا ہی ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ ایسا ہی جیسے کوئی ریاکاری کے انداز میں خرچ کرتا ہے، ایسا ہی کوئی احسان جتلاتا ہے اپنا مال ضائع کرتا ہے۔ کون سا اپنا مال ضائع کرتا، پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہو، بس اسے راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اور کوئی چیز پیش نظر۔ جہاں اپنی غرض آ گئی اخلاص ختم ہو گیا، اخلاص ختم ہو گیا۔
صرف اس کو اللہ کی خاطر اس کو اگر راضی بھی کر رہا ہے تو اللہ کی رضا مقصود ہو. ریا کو دفع کرنا عین اخلاص کا حاصل کرنا ہے، عین اخلاص کو حاصل کرنا. تو حد الامکان آدمی اپنی نیتوں کو درست رکھے. نیت ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹٹولنے کی ضرورت ہے ہمیشہ اپنی نیت. اور میرے عزیزو ایک بات ہے، آدمی دیکھو نا، یہ اجتماعیت میں دین کے اجالے میں لوگوں کے سامنے اخلاص پیدا کرنا بہت مشکل ہے. لیکن اگر اللہ ہمیں تنہائی کی کچھ عبادت نصیب فرما دے اور خلوت کی کچھ عبادت نصیب فرما دے اور تنہائی کی کچھ نیکیاں نصیب فرما دے، اس کی برکت سے ہماری جلوت کی نیکیوں کے اندر بھی خلوص آ جائے گا. جب یہ ساری مخلوق سے اوجل ہو کے اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ اور اس کا اللہ، اس کی برکت سے پھر اس کی جلوت کے اندر بھی کسی درجے اخلاص آ جاتا ہے. اگر جلوت کے اندر نیکی کرنے کا جی چاہے اور خلوت میں ذرا بھی نیکی کرنے کا دل نہ کرے، میاں گڑبڑ ہے، گڑبڑ. اور اگر خلوت میں جی زیادہ چاہے لیکن جلوت میں اس لیے کر رہا ہے کہ اس میں بھی فائدہ ہے، نیکیاں کا ثواب مل رہا ہے، موقع اچھا ہے، تو پھر تو بہت مبارک ہے. جی خلوت کا چاہ رہا ہے لیکن ضرورت اور نفع کی وجہ سے جلوت کے اندر بھی کر رہا ہے، بہت مبارک ہے. تو اگر میرے عزیزو ہماری جلوت کی نیکیوں کے ساتھ خلوت کی نیکیاں بھی ہوں، تنہائیوں کی نیکیاں بھی ہوں، دنیا کی نظروں سے اوجل ہو کے بھی نیکیاں ہوں، تو یہ بھی چیز معاون بنتی ہے اخلاص کی. یہ چیز بھی معاون بنتی ہے اخلاص کی. اس کی برکت سے بھی اللہ رب العزت اخلاص نصیب فرما دیتا ہے. تو بھائی عمل سے پہلے بھی اللہ سے مانگ لیا جائے، اخلاص اللہ عطا فرمائے، نیت ٹھیک کر لی جائے. عمل کے بعد بھی قبولیت مانگ لی جائے. اور میرے عزیزو کچھ اپنی زندگی میں حصہ خلوت کا بھی رکھا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تھوڑا عمل بھی بہت ہو جائے. ہماری عمر ویسی کتنی ہے ہاں 50-60 سال، ہاں 12 سال غفلت میں گزر جاتی ہیں، آخری عمر پھر بڑھاپے میں آ جائے گی. تھوڑی سی بیچ میں عمر ہے، کتنی نیکیاں کر لیں گے. لیکن اگر ان نیکیوں کو آپ نے باوزن کرنا ہے اور قیمتی بنانا ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث بننا ہے، اس میں اخلاص پیدا کر لو، اس میں اخلاص پیدا کر لو. تھوڑی سی عمر کی نیکیاں بھی بہت بھاری ہو جائیں، بہت بھاری ہو جائیں. اللہ ہم سب کو بھائی اخلاص نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.